الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ ان تکلنی الی ذنب وخطیۃ وضعف وعورہ لا الہ الا انت. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق أوفيك أحوج ما تكون إليه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وعن ابن عباس اتى سائل امرأة وفي فمها لقمة فأخرجت اللقمة فتناولتها السائل فلم تلبث أن رزقت غلاما فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله فخرجت تعدو في أثر الذئب وهي تقول ابني ابني فأمر الله ملكا ألحق الذئب فخذ الصبي من فيه وقال قل لأمه الله يقرئك السلام وقل هذه لقمة بلقمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے دو چھوٹی چھوٹی احادیث قدسی کی روایت پڑھی گئی ہے. پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تم اپنے خزانے کو میرے پاس بطور امانت کے رکھ دو. تم اپنے خزانے کو بطور امانت کے میرے پاس رکھ دو. میرے پاس تمہاری امانت جب آ جائے گی تو اس کو آگ نہیں لگے گی، اس کو آگ نہیں لگے گی، یعنی جلے گا نہیں. ولا غرق، اور میرے پاس جو امانت رکھ دو گے تو غرق بھی نہیں ہوگا، ڈوبے گا بھی نہیں. اور قدیم زمانے میں لوگ پیسہ کوڑی کو زمین میں دفن کر دیتے تھے اور بھول بھی جاتے تھے تو وہ بھی غرق ہو جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جو تم نے رکھ دیا وہ نہ تو جلے گا نہ کھوئے گا، غرق ہوگا. ولا سرق، اور میرے پاس جو رکھی ہوئی ہوگی چیز اس کو کوئی چور چوری بھی نہیں کر سکے گا. اوفی کا احوج ما تکون الیہ، تو سب سے زیادہ جس دن محتاج ہوگا اس پیسے کا میں پورا کا پورا تجھے سپرد کر دوں گا، پورا کا پورا تجھے سپرد کر دوں گا. دوستو بزرگو، کئی ہفتے سے صدقے کے فضائل پر روایت چل رہی ہے اور بھی چلے گی، بڑی روایتیں آ رہی ہیں، سب احادیث قدسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ والا بننے کے لیے کہ والذین جاہدوا فینا، جاہدوا
ایک جامع ہماگیر جملہ رب ذوالجلال نے کہا. مختلف مقامات پر پھر اس کی قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی کہ جاہدوا باموالکم وانفسکم. کہیں قرآن نے مال کو جان پر مقدم کر دیا اور کہیں جان کو مال پہ مقدم کر دیا. انسان حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ حاصل کرنے کے لیے دونوں کی قربانی ضروری ہے، دینی چاہیے. دونوں کی قربانی ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جان اور مال یہ دونوں تم سے اللہ نے خریدا ہے. تم بائع ہو، مشتری رب ذوالجلال ہے، اور مبیع جو چیز بکی ہے وہ تیری جان اور مال ہے. جان میں بھی تجھے بیجا تصرف کا حق نہیں ہے، یعنی بخالت بھی کرنے کا حق نہیں ہے، اور مال میں بھی تجھے بیجا تصرف کا حق نہیں ہے اور بخالت کا حق نہیں ہے. دیکھو، ایک ہے فرائض اور ایک ہے نوافل. ولایت فرائض پر ملتی ہے یا نوافل پر حضرت؟ جی نوافل پر. یتقرب، بخاری کی روایت کہ بندہ تقرب حاصل کرتا ہے اللہ سے بالنوافل، حتیٰ کہ کان بھی اس کی اللہ کی کان بنتی ہے، اللہ کے کان سے سنتا ہے، اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. اور اللہ نے اسی بات کو نبی اکرم سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَانْصَبْ فرائض میں تھوڑا نہ ہوگا، فَانْصَبْ نوافل میں ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرائض تو نوکری ہے، فرائض نوکری ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن تقرب کے لیے کیا چاہیے؟ نوافل چاہیے. فرائض تو دینا ضروری ہے. فرض تو دینا مال میں ہو یا جان میں ہو، یہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن تجلیات الہی کو اپنی طرف منعطف کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہاں ٹھکانا ہے؟ نوافل میں ٹھکانا ہے. جان میں تو ٹھکانا سمجھ میں آ رہا ہے، اور تقریباً سارے لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات. جو لوگ مجاہدہ ذکر کرتے ہیں ان کو خوب ٹھکا لیتے ہیں ذکر میں. ٹھیک ہے، تجلیات الہی حاصل ہوتی ہے، لیکن جتنا ٹھکانا جان میں ہے اتنا ہی اگر مال دیا ہے تو مال میں بھی اپنے آپ کو ٹھکا دینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر 4000 درہم تھا ان کے پاس اس روز. کتنا تھا؟ ٹوٹل لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیا. گھر کی جو ضروری اشیاء تھی وہ بھی لا کر کے دے دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تو نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ کو چھوڑ دیا میں نے وہاں، اور اس کے رسول کی رحمت کو چھوڑ کے آیا. حضرت عمر سے پوچھا تو رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے کہا آدھا. تو ابو بکر نے کیا چھوڑا بھیا؟
اللہ و رسول چھوڑا. معلوم یہ ہوا کہ یہ صفت جو رسول اللہ نے کی فیضا فرغت فانصب، صحابہ میں صرف ابو بکر صدیق میں بدرجہ اکمل منتقل ہوئی ہے. اس لیے بعد رسول اللہ اکمل الایمان روئے زمین پر صرف ابو بکر صدیق ہے. آقا کے گھر میں بھی کچھ نہیں اور اس کے فدائی کے گھر میں بھی اللہ اور اس کا نام بچ گیا. اللہ اور اس کا. اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی. جب یہ سب کچھ لا کے دے دیا نا تو حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ ساتھ جنت میں رکھنا. ابو بکر کو دیکھو روایت میں ہے، شاید سن چکے ہو آپ، کہ فاطمہ نے بھی رضی اللہ عنہا نے بھی معیت رسول کی کا سوال کیا ہے جنت میں، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے لیے میں دعا کر رہا ہوں. فرمایا انی بکثرت السجود، کثرت سے تو نوافل کا اہتمام کر، میری معیت حاصل ہو جائے گی. امت میں اگر کسی کی رفاقت فی الجنت کا سوال رب ذوالجلال سے کسی کے لیے کیا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگا یا اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں کر دیجیے. وہی الہی آ گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا میں نے قبول کر لی، آپ کا ساتھی آپ کے جنت میں ابو بکر کو کر دیا میں نے. جی تو جان کا ٹھکانا تو سارے ذاکرین کر لیتے ہیں، سارے خوب ضربے لگا لیں گے. ٹھیک ہے، نقش بندی ہے اگر کوئی تو 1.25 لاکھ اس میں اعظم پڑھ لے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ جس طرح کے جان کو تھکا چکا ہے، مال کو بھی اللہ کے راستے قربان کرنے میں اپنے کو تھکا چکا ہو، تاکہ دونوں چکا برابر ہو، دونوں چکا برابر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے یہ نہیں کہا کہ جان لوں گا تیری، مال چھوڑ دوں گا. کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم جی جان اور مال دونوں تمہاری میں نے لیا ہے. دین کا جب مطالبہ آ جائے، تقاضا آ جائے، اسی جنگ تبوک کے موقع پر کتنی فوج تھی مسلمانوں کی؟ 30,000. 3,000 نہیں، اس پر صفر ڈالو. کتنی تھی؟ 30,000. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 پورے جنگ کے مجاہدین کا ساز و سامان سواری کا انتظام کیا. ایک تہائی یعنی 10,000 مجاہدین کا تمام جنگ کا ساز و سامان اور سواری کا پورا انتظام کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. روایتیں مختلف ہیں، مختلف لاکھوں کروڑوں دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی تو دو چیز ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جان کی فدائیت قربانی تو آسان ہے، حالانکہ جان قیمتی ہے، لیکن انسان جان پہ کھیل لیتا ہے لیکن مال جانے. حضرت تھانوی حکیم الامت ہے، کہتے ہیں کہ مال کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن کہا عقل یہ نہیں ہے، کہا مال دے دو جان بچا لو. اللہ نے یہی نسخہ سکھایا ہے. سنو، اللہ نے یہی نسخہ سکھایا کہ مال دے دو اور جہنم سے جان کو بچا لو. اللہ نے کیا نسخہ سکھایا؟ کہ جان کو دے کر کے مال کو مت بچاؤ، بلکہ مال دے کر کے دنیا میں بھی جان کو بچا لو اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے جان کو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تو جو کچھ دے دیتا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ کس کو تو نے امانت دے دیا؟ اللہ پاک کو دے دیا. اللہ پاک کے خزانے میں نہ وہ
جلے گا نہیں بھائی، میں تو اس کی تشریح دوسری کر دیتا ہوں، جلے گا بھی نہیں اور دینے والے کو جلائے گا بھی نہیں۔ جی مال اللہ کو دے دیا تو نہ خود جلے گا اور نہ دینے والے کو جلانے دے گا۔ بخاری کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے کے، لیکن جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غرق بھی نہیں ہوگا، حرق بھی نہیں ہوگا اور سرق بھی نہیں ہوگا، یعنی چور بھی چوری اور مال غرق بھی نہیں ہوگا، برباد و ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے سن لو ایک قصہ، حدیث میں کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سائل آیا ایک عورت کے پاس، اتا سائل امرأۃ، ایک عورت کے پاس ایک سائل آیا، دیکھیں تب ہو جائے تو میرا انگوٹھا پکڑ لیا کیجیے، وفی فمہا لقمۃ، اور اس مسکین عورت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سائل جس وقت آیا تو اتفاق سے اس کے منہ کے اندر کوئی کھجور کا، کوئی کھانے پینے کا کوئی ٹکڑا تھا، کچھ بھی۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ یہ نگل جاتی، سائل سے معذرت کر دیتی، بھیا مجھے معاف کر دو بیٹا، کچھ بھی نہیں میرے پاس، بابو اللہ تعالیٰ دے گا تو دیں گے، اللہ تعالیٰ۔ یہ جملہ یاد رکھ لینا، حدیث میں ہے، حدیث کے اندر ہے، سائل آئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو معافی جس وقت مانگو تو یہ کہو کہ اللہ دے گا تو دے دیں گے، تو اس شخص کو اللہ دے دیتا ہے، اس شخص کو اللہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا اللہ دے گا تو دیں گے، حدیث میں ہے یہ۔ اس لیے تنہا معافی مت مانگو، کہو ابھی معاف کرو، اللہ دے گا تو دے دیں گے، جب دے دو اچھا بابا۔ تو اس نے بجائے لقمہ نگلنے کے فاخرجت اللقمہ، اس نے منہ سے وہ لقمہ کھجور کا یا جو بھی ہوگا نکالا، اور نکال کر کے سائل کو دے دیا، نکال کر کے سائل کو دے دیا۔ ایسے موقع پر کوئی بھی منہ سے نکالتا عادتاً نہیں ہے، اور نہ سائل منہ سے نکلا ہوا لقمہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک دم زبردست آزمائش ہوتی، جیسے یہ آزمائش تھی، عورت بھی پاس کر گئی، دے دیا اس نے سائل کو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو کتنی نعمت دیتے ہیں۔ عورت یہ بانجھ تھی، یہ عورت کیا تھی؟ کیا تھی؟ بانجھ، سمجھتے ہو جس کو کوئی بچہ نہ ہو، پشتو میں کیا بولتے بیٹا؟ بانجھ ہی بولتے، چل ٹھیک ہے، نہیں بولتے ہوں گے، بتائے گا نہیں پشتو، لیکن تو فلم تلبس ان رزقت غلامت، ہائے میرا اللہ، صدقہ کیا چیز ہے، غور سے سن لو۔ لقمہ سائل کو دیا، اسی نائٹ میں، شب میں حاملہ ہو گئی ہے، صدقہ قبول ہوا، اور جی اللہ کی طرف سے گفٹ اس کو مل گیا، ہو گئی حاملہ۔ تھوڑے دن کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا، جی فلما ترعرع، بچہ جب چلنے کے قابل ہو گیا، بچہ جب چلنے پھرنے لگا، جاء ذئب، ایک بھیڑیا آیا، عورت کہیں کام کر رہی ہوگی، وہ آپ کی طرح تو تھی نہیں، گھر میں سونے والی، ہاؤس میٹ، کھانا پکانے والی، جی ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہاؤس میٹ ہے، مولوی صاحب ایک نہیں دو ہے، ہاؤس میٹ دو ہے، کتنا دیتے ہو؟ 1600۔ شارجہ میں ایک عورت نے مجھے فون کیا،
میں نے کہانی سنائی تھی کبھی آپ کو شاید جی، کہ ریاض الجنہ میں تھی، مولانا سنانے کے قابل واقعہ، دعا مانگ رہی تھی، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ خامخواہ کے لیے دعا مانگ رہی، اللہ تھوڑے نہ سنتا ہے۔ اس نے فوراً کہا یا اللہ یقیناً تو سنتا ہے، اس کی دلیل میں مجھے کوئی ہرا پتا دے دے۔ فوراً اس کے ہاتھ میں، ریاض الجنہ میں بیٹھی تھی مدینے میں، زیتون کا ہرا پتا آ گیا۔ شارجہ میں رہتی ہیں، انڈیا حیدرآباد کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب سے آئی تھی شادی کر کے تو اس سے پہلے میاں کپڑا دھلواتے تھے دھوبی سے، میں نے کہا دیکھو آج تاریخ سے سارے کپڑے دھلوں گی میں، پریس کروں گی میں، اور دھوبی کو جو دیا کرتی تھی تم کرتے تھے وہ سب پیسہ مجھے دے دینا اور سوال مت کرنا میں نے کیا کیا۔ کہا الحمدللہ 10 سال میں مولانا میرے بیگم شوہر کے کپڑے کی دھلائی کے پیسے سے میں نے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ جی قاری صاحب ایسی بھی عورتیں۔ اب مجھے فون پر کہا کہ مولوی صاحب وہ جو جنت کا پتا میرے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے جب مسجد نبوی میں آیا آج تک ہرا ہے اور میرے پاس موجود ہے، کیونکہ جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ چیز ختم۔ ایسی ایسی عورتیں ہیں بھائی دبئی میں، جب دبئی بچا ہوا ہے جی، ایسی ایسی عورتیں ہیں جی۔ دیکھو کتنی عقل مند عورت تھی کہ دھوبی سے کپڑا کا ہاتھ سے نہیں دھلوانا، میں دھلوں گی، لیکن آپ حقاً ایمانداری جو دھوبی کو دیتے وہ مجھے دے دینا، اور یہ مت پوچھنا میں کیا کروں گی۔ کہا 10 سال میں الحمدللہ اس پیسے سے میں نے ہندوستان میں ایک مسجد تعمیر کرا دی۔ دیکھ لو رفیق، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب، نہ غمگین ہوتے کہ ہاؤس میٹ نہیں ہے مولوی صاحب، میری بیگم کو سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو فاطمہ تو سب کام کرتی تھی، وہاں کون سی ہاؤس میٹ تھی؟ ہاؤس میٹ لینے گئی تھی مانگنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی بتائی تھی۔ یہ صرف تقریر میں سننے کے لیے تم لوگوں کیا، اور دعوت والے بیان کرنے کے لیے، لیکن سب متمنی ہو کہ ہم کو بھی ہاؤس میٹ ملنی چاہیے جی، تو صرف تقریر کرنے کے لیے یہ بات کہ ہماری بیگم کو کام کر کے سنانا چاہیے، ترغیبی کلمات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خاتون خوش نصیب ہے کہ 10 سال میں شوہر کے کپڑے سے پیسہ جمع کر کے دھوبی کو نہ دے کر کے اللہ کا گھر بنا دیا، وہ جنت کی نہیں ہے۔ رفیق ہم بولتے ہیں مولوی صاحب ہاؤس میٹ نہیں ہے، ہماری بیگم کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری تکلیف کو ختم کرنے کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت بنایا ہے۔ دنیا میں تکلیف کو ختم ہونے کا مطالبہ کرنا نیچر کے خلاف سوال ہے، فطرت کے خلاف سوال ہے۔ اچھا بابا سنو، بھیڑیا آیا فاحتملہ، بھیڑیے نے اس کے بچے کو دبوچ لیا، بھیڑیے نے اس کے بچے کو دبوچ لیا۔ فخرجت تعدو فی اثر الذئب، یہ عورت تیزی کے ساتھ، تعدو کا تعدو تیز قدم، بھیڑیے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابنی 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 ابنی، بھیڑیا میرا بیٹا، ارے بھیڑیا میرا بیٹا، ارے بھیڑیا میرا بیٹا۔ تو بھیڑیا کوئی سننے والا ہے؟ بھیڑیا جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے یہ بھی جا رہی ہے۔ ہائے صدقہ کہاں کہاں بچاتا ہے، سنو ابھی بتاؤں گا۔ فَأَمَرَ اللَّهُ مَلِكًا، آسمان پہ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ الحق الذئب، فرشتے کو حکم دیا کہ 30 قدم جا بھیڑیے کو پکڑ لے، 30 قدم جا اور بھیڑیے کو پکڑ لے۔ فَخُذِ الصَّبِيَّ مَنْ فِيهِ، اللہ نے حکم دیا بھیڑیے کو پکڑ اور اس کا بھیڑیے کے منہ کو کھول کے اس کے بچے کو معلق صحیح سلامت نکال۔ فرشتے آ گئے، بھیڑیے کے منہ سے بچے کو نکال لیا۔ اللہ پاک سے اب فرشتے کرے یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا قل لأمہ اللہ یقرئک السلام، اس کی امی کو جا کے کہہ دو کہ اللہ نے تم کو سلام کہا ہے۔ اس بچے کی ماں کو جا کے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے مولانا یاد رکھ لیجیے گا، یہ بڑا پیارا ہے۔ قل ھذہ لقمۃ بلقمۃ، تم نے ایک لقمہ دیا تھا نا، تو ایک لقمے کے بدلے میں نے تجھے ایک لقمہ دے دیا۔ تو نے ایک لقمہ دیا تھا، تیرا بیٹا بھی بھیڑیے کا ایک لقمہ تھا، لقمے کے بدلے لقمہ دے دیا میں نے تجھے، یہ لے۔ اچھا بابا اب محدثین کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں صدقے سے اس کو کتنی نعمت ملی، سنو ذرا۔ سب سے پہلی یہ کہ اس کا بانجھ پن ختم ہوا،
صدقے سے سب سے پہلے کیا ہوا؟ آج کل کوئی صدقہ نہیں دیتا، مولوی سے تعویذ لیتا ہے خالی صاحب۔ اچھا، لوگ جانتے ہیں آپ کو کوئی ہدیہ نہیں دے گا اور وہ فرادی مولوی کو ہزار دے دے گا، قاری صاحب کو نہیں دے گا، ہم کو تو دو نہ دو، کھلی ولی کرو۔ اور ٹھگو کو انڈیا سے پاکستان سے بلائے گا، جس کے 5 انگولی میں 15 انگوٹھا، انگوٹھی نہیں بلکہ کوئی ہرا، کوئی پیلا، کوئی لال، یعنی بزرگی کو ذکر پہ نہیں رکھا، تقوی پہ نہیں رکھا، انگوٹھی پہ رکھ دیا ہے۔ انگوٹھی گئی، بزرگی گئی ہے، دیکھو مجھے بتا رہا ہے، انگوٹھی گئی، بزرگی گئی، ادھر بھی 5 انگوٹھی، ادھر بھی 5 انگوٹھی، یہ لو اتنا 100 گرام کا پتھر، ہائے 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 ہائے، کہاں مر گئے تم لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا ہی بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہوں، اور جسے نہیں چاہتا اس کو ایک چوہا کا بچہ بھی نہیں ملتا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے باز بنا دیتا۔ جی زکریا کو اولاد نہیں تھی، کتنی انگوٹھیاں پانی بولو جی، کہا ربی لا تجعلنی فی دعائک شقیا، اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، مجھے نامراد نہ کر دینا۔ جی تو اللہ نے غلام بیٹا یحییٰ کی بشارت دی، مناجات، دعا، التجا۔ سنو تو صدقے سے پہلی چیز کیا ملی؟ بانجھ پن دور ہوا۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے لڑکا دیا نہیں دیا۔ تیسری نعمت یہ کہ بھیڑیا جب پکڑ کے بچے کو لے جا رہا تھا تو بھیڑیے سے اللہ نے چھڑایا نہیں چھڑایا۔ اور چوتھی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے صدقے کے بدلے سلام بھی کر دیا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ یہ حدیث ہے نا، اللہ نے کہا فرشتے جا اس کو میرا سلام کر دے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ماما تجھے سلام اللہ کا۔ اے اللہ میرے اوپر بھی تیری سلامتی نہ آ جاتی، بھیج دے میرا اللہ مجھ پر، اس مجمع والوں پر، سب پر اپنی سلامتی۔ جی پچھلے ہفتے بھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کا، سنایا تھا نہیں سنایا تھا؟ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے 4 بجے سے نہیں سنایا تھا نا؟ چلیے الحمدللہ یاد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ نعمت بھی دلاتی ہے، صدقہ اس نعمت کی حفاظت بھی کرتی اور کراتی ہے، اور صدقے سے اللہ کی طرف سے سلامتی بھی نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ ورد البلایا بالدعاء، مال کو محفوظ کر لو زکات دے کر کے، مال کو محفوظ کر لو، ایک۔ دوسرے وداووا مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج، ڈاکٹر کو تو 150 روپے فیس دے دیتے ہو، لیکن یہ توفیق ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 5 روپے صدقہ کر دو تاکہ کوئی کرونک بیماری نہ نکل آئے۔ یہ کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا جی وداووا مرضاکم بالصدقہ ورد البلایا بالدعاء، اور اگر کوئی بلائے ناگہانی آ جائے تو ٹوٹ کر کے اللہ کو پکارو۔ کیا کر کے؟ ٹوٹ کر کے۔ ٹوٹ کر کے کا کیا مطلب
فری میں قاری صاحب کے یہاں کوئی چیز تقسیم ہونے تو لوگ ٹوٹ کر کے لیتے ہیں. جیسے ہمارے بھیا آئے ہوئے کراچی والے، وہ فیروز بھائی کی کیسے تقسیم کریں گے، جس کو نہیں سننے کا وہ بھی مر کے لیتا ہے. ہاں ٹوٹ کے لیتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بلا مصیبت آ جائے تو ٹوٹ ٹوٹ کے پھوٹ کر کے اللہ کو پکڑ لو، چھوڑو نہیں اللہ کو جب تک کہ اللہ کو منع نہ دو. جب تم پر دل پر نازل ہو جائے کہ قبول ہو گئی صدا میری ندا، میری آہ فغاں رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچ گئی ہے، پھر اس کے بعد اٹھو. ایسی دعا کرو پھر بلا بھی ٹل جائے گی. جی قوم یونس پھوٹ کر کے اور ٹوٹ کر کے دعا مانگنے لگی تو اللہ کہتے ہیں اللہ قوم یونس کی بلا ٹل گئی. قرآن میں قوم یونس کی بلا ٹل گئی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جانی اور مالی دونوں قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جانی قربانی لوگ دے دیتے، لیکن میں نے کیا کہا، جان کے مال کے خاطر جان دے دیتے تو یہ عقل مندی ہے کہ مال دے دو جان نہ دو. اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ مال دے کر کے اللہ کے غضب سے جان کو بچا لو. مال دے کر کے اللہ کے غضب سے جان کو بچا لو. ایک اتنا سا صدقہ جہنم کو بجھا دیتا ہے اگر قبول ہو گیا تو. ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ معاف کر دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے. اے میرے مالک، میرے اللہ، اپنی نسبت ہم سب کو عطا کر دے. اے اللہ، چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. پروردگار عالم، محض اپنے فضل سے موت سے پہلے یقین کامل نصیب کر دے، ایمان کامل نصیب کر دے، شکوک و شبہات سے، زید سے، زلال سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو بچا لے. اے اللہ، ہمارے باطن کو اپنی تجلی کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، انابت تام نصیب کر دے. الہ العالمین، محض اپنے فضل سے صالحین کی صحبت نصیب کر دے. ہمیں صالحین کے ساتھ شمار کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.